السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کئی مہینے کے بعد آپ حضرات کے سامنے ویڈیو کی شکل میں حاضری ہوئی ہے۔ میرا نام ہے محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ ہمارے ملک کے اندر اور کچھ اور ممالک کے اندر جو پڑوسی ملک ہیں، وہاں پر ایک رسم کو منایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو تہوار کہتے ہیں۔ آج میں اسی کے بارے میں بات کروں گا۔ آج ہے 10 ربیع الثانی، 11 ربیع الثانی۔ گویا کہ سال میں ہر 11 تاریخ کو اس تہوار کو لوگ مناتے ہیں۔ حالانکہ تہوار نہیں ہے، صرف ایک رسم ہے لوگوں کی بنائی ہوئی، لیکن لوگ ایسے مناتے ہیں جیسے کہ تہوار ہو۔ تو اسی کے بارے میں بات کروں گا کہ اس چیز کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور ہر ایک چیز انشاءاللہ میں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ کو اسکرین کے اوپر حوالہ بھی دکھے گا، آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء اکرام کے میں آپ کے سامنے ان کی باتوں کو رکھوں گا۔ بہت سارے مکتب فکر کے جو الگ الگ مکتب فکر کے ہیں، ان کے میں باتوں کو رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ان لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس رسم کے بارے میں۔ اسکرین پہ دیکھیے گا آپ حضرات۔ ماہ ربیع الثانی قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق اسلام نے کوئی خاص حکم نہیں دیا ہے، البتہ اس مہینے میں بر صغیر میں ایک عمل بہت رواج پا گیا ہے، جسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ ہے 11ویں شریف۔ 11ویں شریف ہر قمری مہینے کی 11ویں رات شیخ عبد القادر جیلانی کے نام جو کھانا بنایا جاتا ہے، وہ 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے۔ گویا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چھوٹی 11ویں اور سالانہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ یہ تو ہوا رسم کے بارے میں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ 11ویں کی ابتدا کے متعلق مطالعہ بریلویت میں ہے، یہ ایک کتاب ہے، اس میں ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ 11ویں چلی کہاں سے ہے، اور ہندوستان میں انگریز کی آمد سے پہلے کیا کبھی 11ویں کا عمل کسی جگہ ہوا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ 6ٹھی صدی میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اسلام کی 5 صدیوں میں 11ویں شریف کی رسم یا تقریب کہیں نہ تھی۔ آپ کے بعد یہ کب جاری ہوئی، اس کی تاریخی تحقیق نہایت ضروری ہے۔ جب ہم اس کی جستجو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 13ویں صدی کے نصف اول تک اہل سنت والجماعت میں 11ویں کے نام سے کوئی دینی تقریب یا مذہبی رسم قائم نہیں ہوئی تھی۔ ہم تو اس کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، مگر افسوس کہ ہمارے ان صاحبوں نے بھی جو اسے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد نہیں کی، اور اس باب میں کوئی مستند حوالہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ 2 چیزیں ہوئیں، اور تیسری چیز ہم بات کریں گے کہ صرف شیخ جیلانی علیہ رحمہ ہی کی 11ویں کیوں۔ بے شک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ایک بڑے بزرگ ہیں جن کی عظمت مسلم ہے، ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی و گمراہی کی علامت ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق میں انبیاء علیہم السلام کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر خلفائے راشدین، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ و باقی ماندہ صحابہ اکرام ہیں، جن کا درجہ بدرجہ مقام ہے۔ بغور سوچے کہ انبیاء اور صحابہ جیسی مقدس ہستیوں کا یوم وفات منانے کی شریعت نے کوئی تاکید نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسے ایک ولی کا یوم وفات منانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے بھی دن منانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ مراتب و درجات کا لحاظ کر کے سب سے پہلے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور سال کے کل ایام 354 یا 360 ہیں، تو سب کے ایام وفات منانے کے لیے مزید دن کہاں سے لائیں گے؟ اور انبیاء علیہ السلام و صحابہ اکرام کو چھوڑ کر ان سے کم اور نیچے کے درجے والے بزرگوں کے دن منائے جائیں، تو یہ انبیاء علیہ السلام و صحابہ اکرام کے مراتب میں رخنہ اندازی ہے۔ اس کے علاوہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی تاریخ وفات میں بڑا اختلاف ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں 8 اقوال بیان کیے گئے ہیں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 17ویں ربیع الثانی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ صحیح 10 ربیع الثانی ہے۔ اس اختلاف سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ کے خلفاء و مریدین و متبعین نے بھی آپ کی تاریخ وفات اور دن و ماہ کی تعین کے ساتھ برسی اور یوم وفات منانے کا اہتمام نہیں کیا ہے، ورنہ تاریخ وفات میں اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بزبان خود فرماتے ہیں،
اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس پر عمل کرے، جو اس پر تو عمل نہ کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور اس میں مشغول رہے جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہی اصل محرومی ہے۔ تو یہ تھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہی کی 11ویں کیوں۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں، اسی طریقے سے ان سے بڑھ کر کے انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کی پھر آخر کیوں نہیں منائی جاتی؟ اور یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب متاخرین کی خودکاریاں ہیں، خود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں سنیے: میرے استفسار پر میرے استاذ شیخ عبد الوہاب متقی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، بعض متاخرین نے بعض مغربی مشائخ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے وصال الہی فرمایا، اس دن کو لوگوں نے از خود دیگر دنوں کے بنسبت زیادہ خیر و برکت اور نورانیت کا دن بنا لیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر سر جھکائے رہے، پھر سر اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ زمانے ماضی میں یہ سب التزامات کچھ نہ تھے، یہ سب تو صرف متاخرین کے اختیار کی ہوئی باتیں اور خودکاریاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے باہر عراق، جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مزار ہے، اور مصر و شام بلکہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی مسجد یا مدرسے یا کسی قبرستان میں کوئی تقریب 11ویں شریف کے نام سے منعقد کی گئی ہو۔ تو یہ ہے، اور یہ رسم جو منائی جاتی ہے اس کا تعلق بھی کچھ ہندوانہ رسموں سے ہے۔ آپ بھی اس کو اسکرین پہ سماعت کریں اور غور سے دیکھیں، اس میں حوالہ بھی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا سرا ہندو رسوم سے ملتا ہے۔ تحفۃ الہند میں مولانا عبید اللہ رقم طراز ہیں، ہندوؤں کے ہاں میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کا نام سراد ہے، اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جائے تو پہلے اس پر پنڈت کو بلا کر کچھ بیت پڑھواتے ہیں، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے ہاں خاص دن مقرر ہیں، خصوصاً جس دن وہ فوت ہو، ہر سال اسی دن ختم دلانا، یعنی برسی یا موت کے 13ویں دن، بعض کے نزدیک 15ویں دن اور بعض کے نزدیک 30ویں یا 31ویں دن ثواب پہنچانے کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی تیجا، 7واں، 40واں اور برسی مقرر کر لیے اور کھانا تیار کروا کر اس پر ختم پڑھوانا شروع کر دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی رسم بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی رسم اس میں ثابت نہیں ہے۔ اب ہم جانیں گے اس کے بعد کہ 11ویں شریف کے اندر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ چلیے اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء اکرام ہیں، ان کے میں اوپینین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کا بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خود بریلوی مسلک کے مولانا احمد رضا خان صاحب بھی، ان کا جو قول ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، سماعت کریں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا اور قرأت قرآن کے ذریعے مردوں کو ثواب پہنچانے کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اس باب میں جو منع ہے تو وہ اس طرح مخصوص ہے، میت سے ایصال ثواب کرنے کو منع کرتے ہیں جس میں تشبہ بالکفار لازم آ جائے یا تقیید مطلق کی آ جائے۔ یہ دونوں امور تشبہ بالکفار اور مطلق کو مقید کرنا لازم آئے، کیونکہ تمام امت کے نزدیک یہ دونوں باتیں حرام و بدعت ہیں۔ اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ دہلوی فرماتے ہیں، 11ویں کی نیاز سے اگر مقصود ایصال ثواب ہے تو اس کے لیے 11ویں تاریخ کی تعین شرعی نہیں۔ نیز حضرت غوث اعظم کی کوئی تخصیص نہیں، تمام اولیاء اکرام اور صحابہ اعظام اس کے مستحق ہیں۔ سال کے جن دنوں میں میسر ہو، جو کچھ میسر ہو اور جو کچھ صدقہ کر دیا جائے اور اس کا ثواب بزرگان دین اور اموات مسلمین کو بخش دیا جائے، فقراء اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، عمرہ اور صاحب نصاب نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے بطور صدقہ ہے۔ اور سنیے آپ خود مولانا احمد رضا خان کی زبانی۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بھی اسی کے قائل ہیں، جو عامی شخص اس تعین عادی کو توقیت شرعی جانے اور گمان کرے کہ ان کے علاوہ دونوں میں ایصال ثواب ہوگا ہی نہیں، یہ جائز نہیں، یا ان ایام میں ثواب دیگر ایام سے زیادہ کامل اور وافر ہے، تو بلا شبہ وہ شخص غلط کار اور جاہل ہے، اور اس گمان میں خطا کار اور صاحب باطل ہے۔ لاسٹ میں مولانا احمد رضا خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں، ان کے مسلک کو جو جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو ان کے اس قول کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر 11ویں شریف کے والے دن
چراغاہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتلاتا ہوں۔ 11 ربیع الثانی کو چراغاہ یا روشنی کرنا بالکل ناجائز اور بدعت ہے اور دیوالی کی پوری نقل ہے۔ مسجدوں میں بھی نمازیوں کی ضرورت سے زیادہ رسماً و رواجاً روشنی کرنا اسراف و حرام ہے۔ اگر متولی مسجد کے مال میں سے ایسا کرے گا تو اس کو اس کا تاوان دینا ہوگا۔ اب میں دوسرے مکتب فکر میں چلتا ہوں اور ان کی نظر میں جان لیتا ہوں کہ اس کا منانا اور اس کو تہوار کہنا یہ کیسا ہے، آپ حضرات سماعت کریں۔ 11ویں شریف اہل حدیث کی نظر میں مشہور اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ختم 11ویں کا رواج زمانے رسالت میں تھا نہ عہد خلافت میں، اس لیے بدعت ہے۔ حدیث میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام ہم نے نہ بتایا ہو نہ کیا ہو وہ مردود ہے، اس لیے ایسی بدعات کی مجلس میں شریک ہونا یا اس چیز کا کھانا گناہ ہے، خدا کے واسطے دینا منع نہیں، لیکن 11ویں کے نام سے کرنا شرک یا کم سے کم بدعت ہے۔ ایسے افعال سے خود حضرت پیر صاحب نے منع فرمایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لاسٹ میں ہم جان لیتے ہیں ایک اور مولانا مودودی صاحب کا موقف کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ جناب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب فرماتے ہیں، اگر کوئی مالی یا بدنی عبادت اللہ کے لیے کی جائے اور بزرگان دین میں سے کسی کو اس غرض کے لیے اس کا ثواب ایصال کیا جائے کہ وہ بزرگ اس ہدیے سے خوش ہوں اور اللہ کے ہاں ہدیہ بھیجنے والے کے سفارشی بن جائیں، تو یہ ایک ایسا مشتبہ فعل ہے جس میں جواز و عدم جواز بلکہ گناہ اور فتنے کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور میں کسی پرہیزگار آدمی کو مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈالے۔ رہے وہ کھانے جو صریحاً کسی بزرگ کے نام پر پکائے جاتے ہیں اور جن کے متعلق بالفاظ صریح کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، اور جن کے متعلق پکانے والی کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ ایک نذرانہ ہے جو کسی بزرگ کی روح کو بھیجا جا رہا ہے، اور جن سے متعلق ہمارے ہاں طرح طرح کے آداب مقرر ہیں اور بے حرمتی کی مختلف شکلیں ممنوع قرار پاتے ہیں، اور ان نیازوں کے برکات و فوائد کے متعلق گہرے عقائد پائے جاتے ہیں، تو مجھے ان کے حرام اور گناہ ہونے بلکہ عقیدہ توحید کے خلاف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند علماء کرام کے اقوال بھی رکھے اور اس کی رسم کو بھی بتلایا اور کہاں سے شروعات ہوئی ہے، ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتلائیں۔ تو آپ حضرات کو اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو اور آپ ان خرافاتوں کے اندر مشغول ہوں تو اس سے توبہ کریں، سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور بھیجیں تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے اور اس رسم سے بچنے کی توفیق انہیں بھی مل جائے۔ اگر آپ پہلی بار چینل کے اوپر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔